الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے فاتخذوه عدوا بس پکڑو اس کو دشمن شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی اس نے دشمنی کی، اس نے حسد کیا، سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اور ان کے شرف کو جو اللہ نے انہیں بخشا تھا تسلیم نہ کیا، حسد کیا سیدنا آدم علیہ السلام پر اللہ کے احسانات کو دیکھ کر، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ماننے سے انکار کیا، اور پھر تکبر کیا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا، حق کا انکار کیا، الٹی سیدھی تعویلیں کی اللہ کے حکم کی، اگر مگر الٹے سیدھے جواز پیش کیے، اور جب اس کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے، اپنی اصلاح کرنے کی بجائے مزید دشمن ہو گیا سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا، کہنے لگا کہ میں ان کی وجہ سے، مجھے اللہ کے دربار سے مجھے دھتکارا گیا ہے، اب میں ان سے بدلہ لے کر رہوں گا، اور میں خود تو اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا ہوں، اب میرے لیے تو اللہ نے مجھ پر لعنت کر دی ہے، میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، بجائے سے کہ وہ اپنی اصلاح کرتا، اللہ سے معافی مانگتا، وہ مایوس ہو گیا، اس لیے اسے ابلیس کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، توبہ نہیں کی سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح، مایوس ہو کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر مجھے جہنم میں جانا ہے تو پھر اے اللہ مجھے آپ قیامت تک مہلت دیں، میں اب دشمن ہوں آدم اور اس کی اولاد کا، اب میرا کام ان کو گمراہ کرنا ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، شیطان نے کہا اے اللہ چونکہ اب آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اب میں ان کے سیدھے رستے میں بیٹھ جاؤں گا، اب میں ان کو سیدھے رستے کی طرف نہیں آنے دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، کیا کروں گا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، آپ کے بارے میں آپ سے ناشکری میں انہیں مبتلا کر دوں گا، ولا تجد اکثرهم شاکرین، ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے، میں ان کو خواہشات میں لگا دوں گا، ولا اضلنہم ولا امنینہم، میں ان کو گمراہ کر دوں گا، ولا امنینہم، میں انہیں خواہشات میں مبتلا کر دوں گا، ولا آمرنہم، میں انہیں حکم دوں گا، فلا یبتکن آذان الانعام، یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، جانوروں کے کان کاٹیں گے اپنے بتوں کے نام لگانے کے لیے، الٹی سیدھی رسمیں کریں گے، ولا آمرنہم، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا، فلا یغیرن خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے، مرد عورتیں بننے کی کوشش کریں گے،
عورتیں مرد بننے کی کوشش کریں گے، مردوں کا جو لباس اللہ نے رکھا ہے تو وہ مرد عورتوں کے لباس پہننے کی کوشش کریں گے، اور اس پہ لعنت ہے اللہ کی، اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہننے کی کوشش کریں گی، مرد عورتوں جیسی شکل صورت، عورتوں جیسے بال، فیشن، حلیہ اپنانے کی کوشش کریں گے، بالیاں اور ہار اور چوڑیاں اور زیورات، میک اپ، اور عورتیں مردوں جیسا کرنے کی کوشش کریں گی، داڑھیوں کو منڈوائیں گے، یہ بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، اپنے چہرے میں عورتیں جو ہیں وہ ٹیٹو بنوائیں گی، اور یہ اس قسم کی چیزیں، یہ سارے شیطان کے احکامات ہیں، یہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں۔ شیطان نے کہا تھا، چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ اے اللہ ٹھیک ہے، میں اب انہیں آپ کے نیک بندے نہیں بنے دوں گا، میں اس طرح انہیں گمراہ کروں گا۔ اللہ نے بھی فرمایا تھا آگے سے کہ ٹھیک ہے، تو نے جو کرنا ہے کر لے، میرے نیک بندے تیرے داؤ میں نہیں آئیں گے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اے شیطان تو نے اپنی آواز سے جس کو پھسلانا ہے پھسلا لے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، تو ان کے اوپر اپنے گھڑ سوار بھی لے آ، اپنے پیادے بھی لے آ، اپنی ساری فوج لے آ، اپنی ساری فوج کے ساتھ مل کر تو میرے بندوں پر حملہ کر۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تو نے ان کے ساتھ مالوں میں جو شرکت کرنی ہے، کیا مطلب مالوں میں جو شرکت کرنی ہے؟ تو شرکت کر، یعنی حلال کمانے میں تو نے جو وسوسے ڈالنے ہیں اور لوگوں کو حرام کی طرف مائل کرنا ہے، تو نے جو اپنی سی کوشش کرنی ہے کر لے، تو ان کے مالوں میں شرکت اختیار کر لے۔ والاولاد، تو اولادوں میں شرکت اختیار کر لے، اولاد اللہ دے گا، تو کہے گا کہ جی فلاں پیر نے دی ہے، فلاں بزرگ نے دی ہے، اولاد میں شرک، اولاد اللہ دیتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے نکاح کا پاکیزہ طریقہ رکھا ہے، اس طریقے کے اندر گڑبڑ کرنا، نسب اور ان چیزوں کو خلط ملط کرنا، زنا اور فحاشی اور یہ چیزیں، یہ سارے شیطان کے ہیلے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو نے جو ہیلے کرنے ہیں کر لے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو نے جو انہیں دھوکے کے وعدے دینے ہیں دھوکے کے وعدے دے دے، تو جس کو تو نے گمراہ کرنا ہے کر لے، ٹھیک ہے تو زیادہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، لیکن میرے بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں جو تیرے دو میں نہیں آئیں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ایسے ہیں جن پر تیرا کوئی زور نہیں چلتا۔ وکفا بربک وکیلا، کافی ہے اللہ کارساز، بگڑی بنانے والا۔ تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ساتھ شیطان کو بھی زمین پر اتارا، اور اللہ نے فرمایا کہ اب یہ تمہاری دشمنی اب تا قیامت ہے۔ قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا کہ اتر جاؤ تم دونوں، سب اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے۔ اب یہ دشمنی ختم نہیں ہو سکتی، اب یہ دشمنی پڑ چکی ہے، اب یہ باقی رہے گی۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، اور ہمیں اس کو اس انداز سے، ہمارا دیرینہ دشمن ہے، ہمیں اس کو دشمن کے طور پہ لینا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی یہ بتاتے رہنا ہے، اور ہمیں اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اولاد کو اور دیگر لوگوں کو بھی یہ دعوت دینی ہے کہ شیطان سے اپنے آپ کو بچائیں، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے حربوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں شیطان کو ایک دشمن بنا کر ہمیں کھڑا کرنا ہوگا اپنے سامنے ہر وقت۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کو دشمن بنا کر رکھو۔ اور میں نے کل بھی تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ دشمن کو دشمن بنا کر رکھنا چاہیے، اگر دشمن کو دشمن بنا کر نہ رکھا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان وہ اتنا بھلکڑ ہے، وہ کئی دفعہ بھول جاتا ہے میرا اصل دشمن کون ہے، پھر انسان آپس میں دشمنی شروع کر دیتا ہے، پھر دوست دوست کا دشمن ہو جاتا ہے، پھر بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو حقیقی دشمنوں کو دشمن بنا کر رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو باور کرانا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے۔ تو ہماری یہ دشمنی شیطان سے ازل سے ہے، دیرینہ دشمنی ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے،
اور شیطان کے چیلوں سے ہماری دشمنی ہے۔ جو شیطان کی دشمنی جو شیطان کے داؤ میں آنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اہل اللہ ہیں، وہ حزب اللہ ہیں، وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ حزب اللہ ہیں۔ اور جو اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بناتے، شیطان کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، وہ حزب الشیطان ہے۔ تو ہمیں شیطان سے اور شیطان کے گروہ سے ہمیں دشمنی رکھنی ہے، اور ہمیں ان کو دشمن بنا کر رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہے۔ اگر ہم یاد نہیں دلائیں گے تو شیطان اتنا بڑا دھوکے باز ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر آزمائش رکھی ہے، جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ دنیا کے اندر یہ جو فوری فوائد اور یہ جو ہمیں رنگ نظر آتا ہے دنیا کے اندر، دنیا کی زیب و زینت، اس کی وجہ سے انسان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، دنیا کے فتنے میں آ جاتا ہے۔ شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اس کے فتنے میں انسان آ جاتا ہے۔ تو ہمیں شیطان کو اور شیطان کے جو دوست ہیں اور شیطان کے ساتھی ہیں، ہمیں ان کو دشمن بنا کر رکھنا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے بنیادی جو تعلیمات ہیں، اس میں ایک الولاء والبراء کا تصور ہے۔ ہماری دوستی اپنے جیسے، اگر ہم اللہ والے ہیں، اللہ کے ساتھ نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں دوستی اللہ والوں کے ساتھ کرنی ہے۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد عورتیں یہ بعض بعض کے دوست ہوتے ہیں۔ ہمیں شیطان کو بھی دشمن بنانا ہے اور اس کو دشمن بنا کر رکھنا ہے، اور شیطان کے جو چیلے چانٹے پیروکار ہیں، کفار، ہمارا ان سے برا کا تعلق ہے، برات کا تعلق ہے۔ ہم ان سے بری ہیں، ہم ان سے بیزار ہیں، اور ہمیں اس بیزاری کا دل میں بھی ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو احساس دلانا ہے، اور ہمیں اس کا اظہار اور اقرار کرتے رہنا ہے۔ اگر ہم اس کا اظہار اور اس کا اقرار نہیں کریں گے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے دل سے، تو کہیں ہم دھوکے کا شکار نہ ہو جائیں، ہم کہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا شروع ہو جائیں، جو بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور جب انسان ان کی طرف مائل ہونا شروع کرتا ہے، ان کی باتیں ماننا شروع کرتا ہے، انسان سمجھتا ہے نہیں نہیں، وہ بھی تو ٹھیک ہے، وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ کافر ہیں، لیکن وہ بھی بڑے نرم دل کے ہیں، وہ بھی ہمارے بارے میں کوئی بہت برا نہیں سوچتے۔ کیا ہے اگر وہ کافر ہیں، وہ کم از کم انسان تو ہیں۔ جب انسان اس قسم کی باتیں سوچنا شروع کرتا ہے، انسان ان کے بارے میں جب اس قسم کا معذرت خواہانہ رویہ رکھتا ہے، یہ شیطانی وسواس ہوتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان ان کے ساتھ میل جول بڑھاتا ہے اور ان کے ساتھ دوستی بڑھاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ ان کو اتنا برا نہیں سمجھتا، پھر انسان ان جیسے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر انسان ان کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کے اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول الولاء والبراء کا تصور ہے۔ تو ہمیں اس کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن ہے، ہمیں اسے باقاعدہ اپنے آپ کو بھی ہر وقت یاد دہانی کروانی ہے، اور اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے میل جول والوں کو جن سے ہم ملیں، ہم ان کو بھی بتائیں۔ اور جو بندہ اس الولاء البراء کے تصور کو مد نظر نہیں رکھتا، یہ چیز ایمان کے منافی ہے۔ قرآن کریم میں باقاعدہ اسے ایمان کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ میں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت رکھتے ہیں، محادہ رکھتے ہیں، تو مومن کبھی ان کے ساتھ دوستی اور محبت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ کبھی مومن ان کے ساتھ محبت نہیں رکھ سکتا۔ سورہ مجادلہ کی آیت ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔
اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں. یعنی اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی بھی کافر ہیں تو چاہے وہ تمہارے باپ اور بھائی کیوں نہیں ہیں تو ان سے تم دوستی نہیں کر سکتے، وہ تمہارے باپ اور بھائی کیوں نہ ہو. اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کافر ہونے کے باوجود باپ اور بھائی کو اپنا دوست بنائے گا، ان سے دوستی کرے گا اپنے باپ اور اپنے بھائی سے، اگر وہ کافر ہیں تو یہ لوگ ظالم ہیں. اور اگر کسی شخص کو، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کے باپ، اس کی اولاد، اس کے بھائی، اس کی جوڑے، اس کے خاندان، اس کے مال، اس کی تجارتیں، جس کا وہ مندہ ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے گھر اسے اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو وہ پھر انتظار کریں حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے. یعنی اگر ہم اپنی رشتہ داریوں کو فوقیت دیں گے، اپنی تجارتوں کو فوقیت دیں گے، اپنے گھروں کو فوقیت دیں گے، اپنی دنیا کو فوقیت دیں گے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے اور جہاد سے زیادہ فوقیت دیں گے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. سورہ مائدہ کے اندر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کہ یہود پر حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بھی لعنت کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود بڑے اللہ کے نافرمان تھے، حد سے بڑھنے والے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہود سے دوستی کرتے ہیں. ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، ان میں سے بہت سارے لوگ، ان یہودیوں میں سے، یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم من سخط اللہ علیہم، بہت برا ہے جو ان کی جانیں یہ عمل آگے بھیج رہی ہیں. ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان پہ ناراض ہے. وفی العذاب ہم خالدون، یہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم ما اتخذوهم اولیاء، اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے، نبی پر ایمان رکھتے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یعنی قرآن، اگر یہ اس پر ایمان رکھتے، ما اتخذوهم اولیاء، یہ کبھی بھی کفار کو دوست نہ بناتے. ولكن كثيرا منهم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں. پتہ لگا اس آیت کریمہ سے، آیت نمبر 81 سے، کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی کفار کو دوست نہیں بنا سکتا. کفار سے دوستی کرنا یہ اللہ اور اللہ کے نبی اور نبی پر اترنے والی وحی پر ایمان کے منافی ہے. یہ شرط ہے ایمان کی کہ مومن شخص کی دوستی مومن سے ہو سکتی ہے، مومن شخص کی دوستی کافر سے، یہودی سے، عیسائی سے، مشرک سے نہیں ہو سکتی. ہاں ان کے ساتھ دنیاوی طور پر معاملات چلائے جا سکتے ہیں آفیشیل قسم کے، لیکن ان کے ساتھ دلی معاملات، دلی دوستی وغیرہ، وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور ہمیں جاننا ہوگا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن یعنی شیطان، شیطان کو ہمیں سب سے بڑا دشمن سمجھنا ہے. اور پھر شیطان کے پیروکاروں میں سے ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے، اور ہمیں اس کو دشمن بنا کے رکھنا ہے. اگر ہم دشمن بنا کے نہیں رکھیں گے اور ہم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے رہیں گے تو ہم ان کے نقش قدم پر آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیں گے. ہم ان جیسے عقائد، ان جیسے اعمال، ان جیسے طور طریقے اپنانا شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ یہودی ہیں، مشرکین ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ایمان والوں کے سب سے قریب کفار میں سے کون ہے؟ وہ عیسائی ہیں. تو ہماری یعنی دشمنی کے بھی مرحلے ہیں. تو سب سے بڑی دشمنی کفار میں سے وہ یہود کے ساتھ ہوگی، مشرکین کے ساتھ ہوگی. یہ سب سے بڑے دشمن ہیں ہمارے. تو ہمیں شیطان کو اور شیطان کے پیروکاروں کو باقاعدہ دشمن بنا کر رکھنا ہوگا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اور ہمیں اس کو ہر وقت یاد رکھنا ہوگا. اگر اس کو یاد نہیں رکھیں گے تو پھر آہستہ آہستہ ہم ان کے پیروکار بنتے جائیں گے اور ان کے وسوسوں پر اور ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں گے. سوائے اس کے کہ نہیں وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ
آگ بھڑکتی ہوئی آگ میں والوں میں سے ہو جائیں. شیطان اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ السعیر، یعنی السعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو، تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والے ہو جائیں. کیا مطلب؟ یعنی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان کے وسوسے میں کون آتا ہے؟ شیطان کے وسوسے میں شیطان کے پیروکار آتے ہیں. جو بھی شیطان کے وسوسے میں آتے ہیں وہ در حقیقت شیطان کی طرح وہ بھی جہنم والے اور آگ والے بن جاتے ہیں، اور وہ شیطان کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ حزب الشیطان میں شامل ہو جاتے ہیں. اور جو شیطان کے چنگل سے، شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ حزب اللہ اور نیک لوگوں کی جماعت میں وہ شامل ہوتے ہیں اور وہ جنت والوں میں شامل ہوتے ہیں. تو کون ہے حزب الشیطان؟ شیطان کے پیروکار. کون ہے اصحاب السعیر؟ الذین کفروا لهم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے بہت سخت قسم کا عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. جی، یہ جو ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، یہ دشمنی میں کس درجے پہ آئیں گے؟ بہرحال اللہ کو بہتر پتہ ہے. اللہ نے سب سے بڑا دشمن یہود کو قرار دیا ہے، مشرکین کو قرار دیا ہے. یہ جو ملحد ہوتے ہیں یہ تو سرے سے اللہ کے ہی منکر ہیں اور خالق کائنات کے ہی منکر ہوتے ہیں. اور یہود تو پھر بہت ساری چیزوں میں، ایمان بالیوم الآخر میں، اللہ پر ایمان لانے میں، فرشتوں پر ایمان لانے میں، بہت سارے انبیاء پر ایمان لانے میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. ملحد لوگ تو ان سب چیزوں کے منکر ہوتے ہیں. بہرحال یہ بھی بہت بڑے دشمن ہیں. تو فرمایا کہ اصحاب السعیر کون ہیں؟ وہ کافر لوگ ہیں جن کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. جب اللہ تعالیٰ کفار کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ پھر ایمان والوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. تو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے، صرف ایمان والے نہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے نہیں، جب وہ ساتھ نیک عمل بھی کریں. اور نیک ایمان اور نیک عمل کیا ہوگا؟ شیطان اور شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اور شیطان کی جماعت اور شیطان کے گروہ ان کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلنے سے بچانا. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، کیا پس وہ شخص کہ زینت دی گئی اس کے لیے اس کے برے اعمال کو، فرآہ حسنا، پس وہ دیکھتا ہے اسے اچھا. ایک سوال ہے، کیا پس وہ شخص کہ زینت دی گئی اس کے لیے سوء عملی، اس کے برے عمل کو، فرآہ حسنا، پس وہ خیال کرتا ہے اس کو، یعنی اس برے عمل کو وہ خیال کرتا ہے، اس برے عمل کو وہ دیکھتا ہے حسنا، اچھا. ایک سوال ہے، ایک تقابل ہے، ایک کمپیریزن ہے. کمپیریزن دو لوگوں میں ہوتا ہے، دو گروہوں میں ہوتا ہے، دو باتوں میں ہوتا ہے، ایک میں نہیں ہوتا. یہاں اللہ نے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے. افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، یعنی ایک گروہ یا ایک شخص وہ ہے کہ کام وہ برے کرتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے میں اچھے کام کر رہا ہوں. یہ ایک شخص ہوا یا ایک گروہ ہوا. دوسرا گروہ کون ہے؟ دوسرا گروہ کو یہاں ذکر نہیں ہے، وہ محذوف ہے. وہ اس جملے سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ گروہ ہے جو اس کے بالمقابل ہے. اور وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ گروہ ہے جس کے برے عمل کو اس کے لیے مزین نہیں کیا گیا. وہ برے عمل کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ اچھے عمل کو اچھا سمجھتا ہے. گویا کہ اب دو گروہ ہوئے. ایک گروہ وہ ہے نیک کام نہیں کر رہا، وہ شیطان کا پیروکار ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے، لیکن شیطان نے اس کے برے عمل کو اس کے لیے اس طرح کر کے مزین کیا ہوا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. ہے اس کا کام برا لیکن وہ سمجھتا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں. اور دوسرا گروہ کون ہے؟ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو شیطان کے اس دور میں نہیں آ سکا، شیطان کے اس وسوسے میں نہیں آ سکا. جس سے اللہ نے فرمایا تھا، میں نے
پیچھے ذکر کیا آپ کے سامنے، اللہ نے فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ہیں جن پر اے شیطان تیرا زور نہیں چلے گا، اللہ ان کا کارساز ہوگا، وکفا بربک وکیلا، جو اللہ سے لو لگاتے ہیں، جو اللہ سے تعلق بناتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ تو ان لوگوں کے لیے برے اعمال برے ہیں اور نیک اعمال نیک ہیں، وہ نیک اعمال کو نیک سمجھتے ہیں، برے اعمال کو نیک نہیں سمجھتے، وہ نیک اعمال کو نیک سمجھتے ہیں اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور برے اعمال کو برا سمجھتے ہیں، اگر ان سے کبھی بشری تقاضے کے تحت برا عمل ہو جائے تو وہ توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم سے برا عمل ہو گیا، وہ توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دو گروہ ہوئے، ایک گروہ وہ ہے جو برے عمل کو اچھا سمجھتا ہے شیطان کے وسوسے میں آ کر، اور یہ بہت بڑا شیطان کا حربہ ہے، یاد رکھیے، یعنی اگر ایک شخص کام گناہ کا کر رہا ہے لیکن وہ سمجھ رہا ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، تو اس کو تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ اور اس کے مقابل دوسرا گروہ کون سا ہے کہ جو اچھے کام کو اچھا سمجھتا ہے، برے کام کو برا سمجھتا ہے، تو یہ گویا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ نے اسے اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی توفیق بخشی ہے، یہ شیطان کے داؤں میں نہیں آتا، اس پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص اچھا کام کرے اور اس کو اچھا کام کرنا اچھا لگے، اور ایک شخص برا کام کرے اور اس کو برا کام کرنا برا لگے، یا کسی کے برے کام کو دیکھ کر اسے برا لگے، کسی کے اچھا کام کو دیکھ کر اسے اچھا لگے، یا وہ خود اچھا کام کرتا ہے تو اسے اچھا کام اچھا لگے، اگر برا کام سرزد ہو جائے، اسے برا کام برا لگے، تو یہ مومن ہے، یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ من سرت ہو، کیا حدیث ہے؟ درر، ایک منٹ میں نکالتا ہوں آپ کے سامنے۔ من سرت حسنته وساءته فذلك مؤمن، یہ ایمان کی نشانی اس کو قرار دیا گیا ہے۔ جی، من سرته حسنته وساءته سیئته فذلكم المؤمن، من سرته حسنته وساءته سیئته فهو مؤمن، جس کو اس کا اچھا کام اچھا لگے اور اس کو اس کا برا کام برا لگے، تو یہ مومن ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے کہ ایک بندے کو اچھا کام اچھا لگے اور برا کام برا لگے، یہ ایمان کی نشانی ہے بہت بڑی، کہ اگر اچھا کام اچھا لگے تو وہ مزید اچھا کام کرنے کی کوشش کرے گا، اور برا کام برا لگے تو وہ اس برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا، تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور اگر ایک شخص اسے اس کا برا کام برا لگتا ہی نہیں ہے، اس کو برا کام اچھا لگتا ہے، اور یہ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس شخص سے بدبخت کون ہوگا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں ایسے شخص کے بارے میں خبر نہ دیں کہ جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہے؟ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، کہ ان کی دنیا کی کوشش ضائع ہو گئی، گناہ کر رہے تھے وہ، اور وہ سمجھ رہے تھے ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک شخص اپنے تئیں نیک عمل کرتا ہے لیکن وہ اللہ کے لیے کرتا ہی نہیں، اخلاص کے ساتھ نہیں کرتا، لوگوں کے لیے کرتا ہے، ایسا شخص بھی مراد ہو سکتا ہے اس سے ایسا شخص بھی مراد ہو سکتا ہے جو بڑے اخلاص کے ساتھ اپنے تئیں نیک عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے ہی نہیں۔ عیسائی ہیں، انہوں نے رہبانیت کو اختیار کی ہے، اللہ نے حکم ہی نہیں دیا رہبانیت کا، وہ اپنے تئیں نیک عمل کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، اپنے تئیں انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، یعنی عمل اچھا نہیں تھا، وہ سمجھ رہے تھے ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، عمل میں اخلاص نہیں تھا یا عمل سنت کے مطابق نہیں تھا۔ آج ہمارے ہاں آپ دیکھیے بہت ساری ایسی رسوم و رواج دین کے نام پر، ماتم، خوشی غمی کی بہت ساری ہماری ایسی تقریبات ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ، صحابہ کرام، سلف صالحین
کے دور میں وہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، آج وہ دین کا بہت بہت بڑا حصہ ہیں، اور لوگ ان کو دین کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ جی شیخ صاحب، میرا سوال یہ ریاکاری کے بارے میں تھا، جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ریاکاری کوئی اس میں شک نہیں کہ یہ ہمارے عمل کو غارت کر دیتا ہے، مگر اس میں ایک سوال یہ ہے کہ بعض اوقات آپ ایک عمل آپ ایک عمل شروع کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کی نیت بالکل ایسی ریاکاری کی نہیں ہوتی، مگر ایک وسوسہ آپ کے ذہن میں ایسا آ جاتا ہے، یہ شیطان آپ کے ذہن میں ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ آپ کا یہ عمل آپ ایک ریاکاری کے طور پہ کر رہے ہیں، تو بعض اوقات پھر وہ انسان بھی سوچتا ہے کہ کہیں یہ ریاکاری کے زمرے میں نہ آ جائے، حالانکہ اس عمل کو شروع کرنے میں ایسی کوئی نیت نہیں ہوتی، تو اس میں کیا کرنا چاہیے کہ وہ عمل سے رک جانا چاہیے یا اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، انسان کی نیت جو ہے نا وہ چینج ہوتی رہتی ہے، اور انسان کو اپنی نیت کو بہتر سے بہتر کرتے رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کوئی عمل شروع کرتا ہے اور شروع میں ریاکاری نہیں ہوتی، بعد کوئی آ جاتا ہے تو وہ اس کے دل میں ریاکاری کا خیال آ جاتا ہے کہ جی کچھ لوگ آگے ہیں، میں اب عبادت کر رہا ہوں تو میں اچھے طریقے سے عبادت کروں۔ آ، بعض دفعہ ایک انسان شروع میں اس کے دل میں ریاکاری کی نیت ہوتی ہے، لیکن پھر درمیان میں وہ سوچتا ہے کہ میں ریاکاری کیوں کروں، تو وہ پھر ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ انسان کو ہر دم اپنی نیت کی اصلاح کرتے رہنی چاہیے، اور نیت کی اصلاح ہو جاتی ہے، نیت بدل جاتی ہے۔ تو اگر ایک انسان نے عمل شروع کیا اور اس کے شروع میں اس کے دل میں نیت ریاکاری کی نیت نہیں تھی، پھر ریاکاری کی نیت آ گئی کچھ لوگوں کے آنے کی وجہ سے، تو انسان کو اس اپنی نیت کو بہتر اصلاح کرتے رہنے چاہیے، اس کی اپنی نیت کو بہتر کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ میرا یہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ تو اگر انسان خلوص دل سے اپنے آپ کو سمجھائے گا اور ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بچا لیں گے ریاکاری سے۔ ریاکاری کی وجہ سے انسان کو اپنا عمل چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ کسی کے سامنے اچھی نماز نہیں پڑھتے، کہ اگر میں کسی کے سامنے اچھی نماز پڑھوں تو کہ ریاکاری نہ ہو جائے، یا نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں جی کچھ لوگ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں میں سنتے نہ پڑھوں، تو سنتے پڑھوں گا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے دکھاوے کے لیے سنتے پڑھ رہا ہے۔ تو بعض دفعہ اس قسم کی سوچ بھی انسان کو نیک عمل سے دور کر دیتی ہے۔ انسان کو نیک عمل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو انسان یہ سوچ کر کے جی ریاکاری نہ ہو جائے، انسان نیک عمل سے بھی محروم رہ جائے۔ بہرحال اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے اپنی نیت کی، اور انسان جب خلوص دل سے اپنی نیت کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا اللہ بھی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ پھر بھی اگر اس کے دل میں وسوسہ آئے، کئی دفعہ وسوسہ آتا ہے شیطان کی طرف سے، اگر انسان کے دل میں وسوسہ آئے کہ ریاکاری تو نہیں، اور انسان اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ ایمان کی نشانی بھی ہے۔ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال کیا گیا آپ کے سامنے کہ بعض دفعہ ہم عمل کرتے ہیں اور ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ جی ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تو ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ خیال آنا، اگر ایک بندہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ خیال آنا یہ ایک ایمان کی نشانی بھی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ کہیں میں ریاکاری میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو دل میں یہ سوال پیدا ہونا اور یہ اس کو ایک مسئلے کو اہم سمجھنا، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ بہرحال باقی کوئی شخص کہے کہ جی میں نے لوگوں کے سامنے نہیں کرنا، میں نے عمل چھپا کر کرنا تاکہ مجھے زیادہ ثواب ملے، اگر وہ لوگوں کے سامنے نہ کرے اور چھپا کر کر سکے، زیادہ بہتر طریقے سے کر سکے تو چھپا کر کر لے، کیونکہ چھپا کر کرنے سے بہرحال زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کرنے سے لوگوں کو بھی اچھا میسیج مل سکتا ہے، مثلا صدقہ خیرات ہے، صدقہ خیرات چھپا کر کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ جنہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اس طرح خرچ کرے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے اس نے کیا خرچ کیا ہے، ایک سمجھایا کہ اس طرح کر کے اس چھپا کر خرچ کرے۔ لیکن قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے ان تم تو صدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ علانیہ کرو تو وہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم چھپا کر کرو اور فقیروں کو دو وہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو بعض دفعہ اس چیز کا تعلق حالات و واقعات سے ہوتا ہے، بعض دفعہ علانیہ ایک عمل کرنے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، دوسروں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے کسی کے علانیہ صدقہ کرنے سے۔
دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کی توفیق ملتی ہے. تو یہ حالات و واقعات کے مطابق ہے. بہرحال تو بات ہو رہی تھی کہ برا عمل وہ اگر کسی کے لیے یہ مزین کر دیا جائے شیطان کی طرف سے اور وہ اسے اچھا سمجھے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت گھنونا عمل ہے کہ انسان کام برا کر رہا ہے اور اس کو اچھا سمجھ رہا ہے. جو دنیا میں سب سے بڑے فسادی ہیں، جو آج دنیا میں سب سے بڑا فساد کر رہے ہیں، وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جی وہ دوسروں کو فساد کرنے سے روکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آج امریکہ، یورپ یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آپ امن سے رہیں اور آپ جو ہے نا وہ فتنہ فساد نہ کریں، حالانکہ سب سے بڑے فساد تو وہ خود کرنے والے ہیں. سب سے بڑے دہشت گرد وہ خود ہیں اور وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. تو وہ خود سب سے بڑے گناہ گار ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے پاک صاف ہیں، دوسرے گناہ گار ہیں. یہ منافقین کی بھی علامت ہے. جب منافقین سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، منافقین کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اور اللہ کیا فرماتے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. اصل فسادی تو وہی ہیں لیکن انہیں شعور بھی نہیں ہے. وہ یعنی اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو چکے ہیں. یا تو دوسروں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، انہیں اندر سے پتہ ہے ہم ہی فسادی ہیں، ہم ہی دہشت گرد ہیں، ہم ہی سب سے برے ہیں، لیکن وہ دوسروں کو وہ کہتے ہیں جی تم، یا اگر انہیں احساس بھی نہیں ہے تو وہ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، وہ اس شیطانی وسوسے کا شکار ہے. والعیاذ باللہ. فإن اللہ یضل من یشاء. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کو نیکی بنا کر دکھا اور مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے، اور اے اللہ تعالیٰ مجھے برائی کو برائی بنا کر دکھا اور مجھے برائی سے بچنے کی توفیق دے. باقاعدہ یہ دعا ہے، شاید مسنون دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہمیں یہ دعا یاد بھی کرنی چاہیے اور ہمیں یہ دعا کثرت سے کرنی بھی چاہیے. اللہم ارنا الحق حقا، اگر جمع کے صیغے سے کرنی ہے تو اللہم ارنا الحق، اور اگر واحد کے صیغے سے کرنی ہے تو اللہم ارنا الحق حقا. میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقین اماما. کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، یعنی اے اللہ ہمیں حق حق نظر آئے، یہ نہ ہو ہمیں باطل حق نظر آ رہا ہو. اور پھر اگر ہمیں حق حق نظر آ رہا ہے تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی پیروی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. لیکن بعض دفعہ ہم حق کو حق سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، ہم حق کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہم حق کو حق سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ حق کو سر انجام دینے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. وہ ارین الباطل باطلا، اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا. جس طرح اے اللہ تعالیٰ باطل ہمیں حق نظر نہ آئے تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں حق باطل نظر نہ آئے، حق حق نظر آئے اور اے اللہ تعالیٰ ہمیں باطل باطل نظر آئے. وارزقنا اجتناب، اور اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، اے اللہ حق کو ہمارے اوپر ملتبس نہ کر دے، خلط ملط نہ کر دے کہ ہم گمراہ ہو جائیں. وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. جی امجد صاحب. شیخ صاحب یہ جو آپ یوز کر رہے ہیں ڈیٹا بیس، یہ اس کا لنک شیئر کر دیں گے گروپ کے اندر، کیونکہ یہ وہ ادھر سے نظر نہیں آتا اس کا ایڈریس جو ہے میرے وہ موبائل فون سے. کون سا یہ؟ جی یہ جو آپ احادیث کو سرچ کرتے ہیں. ہاں میں آپ کو نا وہ دورر ڈاٹ نیٹ ہے، میں عام طور پر نا وہ کرتا ہوں. یہ دیکھیے DORAR.net، دورر ڈاٹ نیٹ. یہاں سے میں، یہاں مختلف انسائکلوپیڈیاز ہیں تو یہاں میں الموسوعہ الحدیثیہ، اصل میں اس لیے کھولتا ہوں، اس میں حکم بھی لگا ہوتا ہے ساتھ، لیکن اس کے لیے نا وہ عربی الفاظ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. میں یہاں لکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ مسنون دعا ہے، لکھتا ہوں پتہ لگ جائے گا کہ یہ دعا مسنون ہے کہ نہیں. اللہم ارنا الحق حقا
وارزقنا اتباع. بہرحال ابھی میرے ذہن ابھی یہ تلاش کرنا پڑے گا. تو یہ durra.net ویب سائٹ ہے، اس میں عام طور پہ مل جاتا ہے یہ. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. بس بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. یعنی بعض دفعہ انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میں صحیح کام کر رہا ہوں، تو یہ گویا کہ اللہ نے اسے گمراہ کیا ہوا ہے. اللہ کے گمراہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شیطان کے پیچھے لگ کر، شیطان کے وسوسے کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو جائے تو اس کی نسبت شیطان کی طرف بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے کے پیچھے لگ کر گمراہ ہوا، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ شیطان اللہ کی مخلوق ہے اور شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا اختیار اللہ نے دیا ہے، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے. اور اس کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. اللہ انسان کے سامنے حق لاتے ہیں، انسان اس حق کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر ایک انسان، اور اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انسان چاہے تو حق کو قبول کر لے اور اللہ کی نعمتوں کا حقدار بن جائے، اور چاہے تو اس کو قبول نہ کرے اور اللہ کے غضب کا حقدار بن جائے. تو اگر انسان اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے حق کو قبول نہ کرے، گناہ کو، ضلالت کو اختیار کر لے، تو ایک لحاظ سے یہ بھی گویا کہ اسے اللہ نے گمراہ کیا ہے، کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے اس نے گمراہی کو قبول کیا ہے. تو یہ مطلب ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. بس بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. بس نہ جائے آپ کا نفس ان کے اوپر حسرتوں میں. ان اللہ علیم بما یصنعون. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں نماز شروع ہونے والی ہے، تو کل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.